اب میرے امام سے پوچھتے ہیں اے میرے امام آپ بتائیے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی عزت کیا ہے؟ تو میرے امام پوچھیں گے اے ذوالفقار نعیمی تو پوچھنا چاہتا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے؟ تو میرے امام برجستہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کے میٹھی میٹھی ہواؤں کو سلام، مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرت بڑی ہی دیر سے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمارے حضرت آپ کے حضرت مولانا سراج الدین صاحب قبلہ رضوی کلیمی کی بہت ہی بہترین اور عمدہ خطاب آپ لوگوں نے سنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرت اپنے جگر کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو دل لگی کے ساتھ 10 منٹ تھما کر بیٹھے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی میری تقریر ہوگی اور میرے نبی کی شان بیان ہوگا۔ آج کی میری تقریر ہوگی اور کلام اعلیٰ حضرت کی مختصر انداز میں تشریح ہوگی اور میرے نبی کی شان ہوگی۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل و بیشتر ہمارے نبی، آپ کے نبی سرور قوم مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بلکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے انداز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت مجدد دین ملت سید سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ محترم سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام بلاغت فرقان حمید قرآن مجید پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اے میرے نبی ہم نے آپ کی تعریف کو بہت ہی بلند اور مقام عطا کیا، اے میرے نبی ہم نے آپ کی تعریف کو ذکر کیا، ہم نے آپ کی ذکر کو بہت ہی بلند کیا،
ہم نے آپ کی شان کو بہت ہی بلند اور مقام والا بنایا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بڑھایا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی عظمت کو بڑھایا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی رفعت کو بڑھایا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا کی شان کو کسی اور نے نہیں بنایا ہے، میرے آقا کی عظمت کو کوئی اور نہیں بنایا ہے، میرے آقا کی رفعت کو کوئی اور نہیں بنایا ہے، میرے نبی کی شان کو، میرے نبی کی شوکت کو کوئی اور نہیں بنایا ہے، بلکہ خود خالق کائنات نے بنایا ہے، خود میرے رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور ایسے ویسے نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کیا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی شوکت کو بلند کیا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے مقام کو بلند کیا۔ محترم سامعین کرام، اب آپ آئیے ہم ایسے عاشق رسول سے پوچھتے ہیں جو مدینے کے بھکاری ہیں، جو مدینے کے در بدر میں رہنا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم ایسے عاشق سے پوچھتے ہیں، اے میرے عاشق، اے عاشق رسول، اے مجدد دین و ملت، اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، آپ ہمیں بتائیے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی رفعت کیا ہے، میرے نبی کی شوکت کیا ہے۔ تو میرے امام سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اے میرے امام، آپ نے 3000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، آپ نے فتاوی رسیہ 32 جلدوں میں لکھا ہے۔ اب میرے امام سے پوچھتے ہیں، اے میرے امام آپ بتائیے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی رفعت کیا ہے۔ تو میرے امام پوچھیں گے، اے ذوالفقار نعیمی تو پوچھنا چاہتا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ تو میرے امام برجستہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، وہ انسان ہے، یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، یہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ ملت اسلامیہ کسی بھائی نے کے رہنے والے اس مدرسے کی تعمیری ترقی کام کے لیے 2 برس میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دان کو قبول و مقبول فرمائے، اور ان کے اہل خاندان میں سے جو بھی گزر چکے خالق کائنات ان سب کو جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، جب بھی میں میرے امام کی بارگاہ میں پہنچا، اے میرے امام یہ بتائیے میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی رفعت کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ میں کہیں گے تو پوچھنا چاہتا ہے نبی کی شان کیا ہے، تو پوچھنا چاہتا ہے نبی کا مقام کیا ہے، تو پوچھنا چاہتا ہے نبی کی عظمت کیا ہے، تو میرے یہ 2 اثار میں سن لے، اگر تم میرے ان 2 اثار کو سمجھ لو گے تو تم نبی کی شان کو سمجھ جاؤ گے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے، سبحان اللہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محترم سامعین کرام، نبی اس دنیا میں آتے تو ہمیں ایمان نہ ملتا، اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں قرآن نہ ملتا، ہمیں حدیث نہ ملتی، ہمیں ماں باپ نہ ملتے، ہمیں اولاد نہیں ملتی، ہمیں خوبصورت جیسی بیوی نہ ملتی، ہمیں بال بچے نہ ملتے۔ محترم سامعین کرام، میرے نبی آئے ہیں تو ہمیں ماں باپ ملے ہیں، میرے نبی آئے ہیں تو ہمیں قرآن ملا ہے، میرے نبی آئے ہیں
تو ہمیں ایمان ملا ہے، میرے نبی آئے ہیں تو ہمیں بیوی ملی ہے، میرے نبی ملے آئے ہیں تو ہمیں اولادیں ملے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس لیے تو پھر میرے ایمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ زمین بنا ہے آپ کے لیے، یہ آسمان بنا ہے آپ کے لیے، یہ فلک بنا ہے آپ کے لیے، یہ سورج بنا ہے آپ کے لیے، یہ چاند بنا ہے آپ کے لیے، یہ قمر بنا ہے آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ دنیا کی سارے کائنات بنی ہے تو آپ کے لیے۔ محترم سامعین کرام، یہ پہاڑوں کی بلندیں بنی ہے تو میرے نبی کی آمد کی وجہ سے۔ محترم سامعین کرام، یہ زمین و زماں ہے میرے نبی کے لیے، اس لیے تو میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یا تمہارے لیے، اور اٹھے بھی میدان محشر میں ہوا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم سامعین کرام، اب کلام اعلیٰ حضرت سے ہمیں اور آپ کو یہ ظاہر مل گیا ہے، یہ زمین بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے سے یہ آسمان ملا ہے، میرے نبی کی وجہ سے یہ زمین کی خوبصورتی ملی ہے، میرے نبی کے صدقے میں دنیا کی ساری چیزیں ملی ہیں، میرے نبی کے صدقے میں۔ محترم سامعین کرام، اس لیے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری چمک، تمہاری چمک، تمہاری چمک، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری چمک، تمہاری چمک، تمہاری چمک، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے بھاگو بھلے کہ رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ٹپکا ٹپکا پھول پھول، یا رسول، ٹپکا ٹپکا پھول پھول، یا رسول، نعرہ تکبیر۔ محترم سامعین کرام، اب اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کیا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی رفعت کو بلند کیا، اے میرے محبوب ہم نے اپنی شہرت کو بڑھایا۔ محترم سامعین کرام، اب دنیا کی یہ بد عقیدہ لوگ سمجھتے جو میرے نبی کی شان میں عیب جوئی کرتے ہیں، جو میرے نبی کی شان کو کمی کرنا چاہتا ہے، وہ بد عقیدہ سے آپ کہہ دیجئے کہ میرے نبی کی شان کو آپ نے نہیں بڑھایا ہے، میرے نبی کی شان کو اعلیٰ حضرت نے نہیں بڑھایا ہے، میرے نبی کی شان کو خواجہ غریب نواز نے نہیں بڑھایا ہے، میرے نبی کی شان کو غوث پاک نے نہیں بڑھایا ہے، میرے نبی کی شان نے، میرے نبی کی شان کو، میرے نبی کی عظمت کو ہم اور آپ نہیں بڑھایا ہے، میرے نبی کی عظمت کو کوئی سنی نہیں بڑھایا ہے، بلکہ نبی کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب آپ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کیا، ہم نے آپ کی رفعت کو بلند کیا۔ محترم سامعین کرام، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمر کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا۔ ان ساری چیزوں کو کوئی بد عقیدہ مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی وہابی مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی قادیانی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو میرے خالق کائنات نے بنایا ہے، ان ساری چیزوں کو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس ساری کائنات کو جب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو اسی طرح میرے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اپنے محبوب کی تعریف کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد آج میں کسی بھائی کی ہمت نہیں جو میرے نبی کی شان کے برخلاف کرے، جو میرے نبی کی شان کو مٹائے۔ اس لیے تو امام اس کو محبت کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے عطا تیرے، مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے عطا تیرے۔ یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، چٹ جاتے ہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چٹ تیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی شان، جب بھی جیے ہیں تو نبی کی محبت میں جیے ہیں، جب بھی اٹھے ہیں تو نبی کی محبت میں اٹھے، جب بھی قلم میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لکھا ہے تو میرے نبی کی محبت میں اٹھے ہیں، میرے نبی کے کردار کے مطابق، میرے اعلیٰ حضرت کے کردار، میرے نبی کی سنت کے مطابق، میرے اعلیٰ حضرت کی ہر بات۔ محترم سامعین کرام، اس لیے دنیا نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ڈالے دیے قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت۔
محترم سامعین کرام، اب پھر ہم میرے امام سے پوچھتے ہیں، اے میرے امام، آپ نے میرے نبی کی شان کو دو ہی کلام میں، دو ہی اثار میں، پورے کلاموں کو نہیں بلکہ میرے نبی کے پورے اوصاف کا عقیدہ اور میرے نبی کی پوری شان کو دو کلام میں آپ نے سوال کیا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے میرے جان۔ لیکن پھر ہم میرے امام سے پوچھتے ہیں، یہ میرے امام، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ زمین بنی ہے میرے نبی کی وجہ سے، یہ آسمان بنا ہے میرے نبی کی وجہ سے، قمر و چاند بنا ہے نبی کی وجہ سے، فلک و سورج بنا ہے نبی کی وجہ سے، تو میرے امام پھر برجستہ کہیں گے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ۔ اب پھر ہم میرے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، بریلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، جیسے نماز اعلیٰ حضرت پر پہنچتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے چادر مبارک کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے امام، اے میرے اعلیٰ حضرت، اے امام عشق و محبت، اے مجدد دین و ملت، اے صاحب تصانیف کثیرہ، آپ نے میرے نبی کی ہر آن میں، ہر شان میں، ہر لمحہ میرے نبی کی ذکر کی ہے، میرے نبی کی تعریف کی ہے، میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے، میرے نبی کے رفعت کو بیان کیا ہے۔ اے میرے امام، اب ہمیں یہ بتائیے کہ میرے نبی کا حسن کیا ہے، میرے نبی کی خوبصورتی کیا ہے، میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ تو میرے امام کہیں گے، ذوالفقار نائی میں تو پوچھنا چاہتا ہے آقا کا حسن کتنا حسین ہے؟ چار زبان میں میرے امام نے میرے نبی کے حسن کو بیان کیا ہے، چار زبان میں میرے اعلیٰ حضرت نے میرے نبی کو خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو سہے دوسرا جانا، البحر علا والموج کگا من بے دستوفا ہو سربا بجدار میں ہو بکری ہو مرنیا پار لگا جانا۔ محترم سامعین کرام، میرے امام کے بارگاہ میں نے اعتراض کر دیا، اے میرے امام، آپ نے تو میرے نبی کے حسن کو بیان کیا، آپ نے میرے نبی کے ذکر کو بیان کیا، اے میرے امام یہ لمحہ تو نظر کیسا ہے؟ اے میرے امام، آپ نے عربی میں میرے نبی کے حسن کو بیان کیا، آپ نے فارسی میں میرے نبی کے حسن کو بیان کیا، آپ نے ہندی میں میرے نبی کے حسن کو بیان کیا، آپ نے اردو میں میرے نبی کے حسن کو بیان کیا۔ اے میرے امام، مجھے تو کچھ علم ہے، میں تو سمجھ جاتا ہوں کہ عربی کلام کیا ہے، لیکن محترم سامعین کرام، میں میرے امام کی بارگاہ میں کہا، اے میرے امام، آپ نے نبی کا حسن کو عربی زبان میں بیان کیا کہ لم یاتی نظیر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو سہے دوسرا جانا۔ میرے امام سے میں کہا، اے میرے امام، کوئی ٹھوس اردو میں، کوئی آسان اردو میں میرے نبی کے حسن کو بیان جس کی دنیا مثال تو میرے امام اس کو محبت میں ڈوب کر نبی کا حسن کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کمال حسن، وہ کمال حسن حضور ہے، ہمارے نقشے کہاں نہیں، یہی پھول خاص ہے، یہی شمس ہے۔ بہت سبحان اللہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان، نبی کے حسن کو بیان کیا عربی زبان میں، نبی کے حسن کو بیان کیا فارسی زبان میں، نبی کے حسن کو بیان کیا اردو زبان میں، نبی کے حسن کو بیان کیا ہندی زبان میں، چار زبان میں میرے امام نے میرے نبی کے خوبصورتی کو بیان کیا، میرے نبی کے خوبصورتی چہرے کو بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، کسی نے اعتراض کیا ہوگا، میرے امام ہمیں یہ زبان سمجھ میں نہ آیا کہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو سہے دوسرا جانا۔ میرے امام نے کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ ہمارے نقش جہاں نہیں، یہی دھول بہار سے دور ہے، یہی شمع ہے گئی دعا نہیں، واہ واہ واہ، بے شک۔ سامعین کرام، اب پھر میں میرے امام کی بارگاہ میں گیا، اے میرے امام، آپ نے میرے نبی کو حسن کو بیان کر دیا، آپ نے میرے نبی کی خوبصورتی کو بیان کر دیا، اے میرے امام، اب ہم یہ بتائیے میرے نبی کا دست مبارک کیا ہے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک کیا ہے؟ تو میرے امام کہیں گے، ذوالفقار تو پوچھنا چاہتا ہے نبی کا دست مبارک کیا ہے، نبی کے دست مبارک کی شان کیا ہے، نبی کے ہاتھ مبارک کی شان کیا ہے، نبی کے دست مبارک کی عظمت کیا ہے، نبی کے دست مبارک کی رفعت اور شان کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں، ہاں میرے امام، اے میرا امام، مجھے بتائیے میرے نبی کے دست مبارک کی شان کیا ہے، نبی کے ہاتھ مبارک کی رفعت کیا ہے؟ تو میرے امام کہیں گے کہ ہاتھ جسم اٹھا دے، میرے امام کہیں گے
کہ نبی کے دست مبارک کی شان سننا چاہتا ہے، نبی کے ہاتھ مبارک کی رفعت کو سننا چاہتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، تو میرے امام کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا گھڑی کا اٹھا بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، بہت خوب، بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میں میرے امام کی بارگاہ میں پہنچا، پھر میرے امام سے کہا اے میرے امام، آپ نے میرے نبی کے حسن کو بیان کر دیا، آپ نے میرے نبی کو شان کو بیان کر دیا، آپ نے میرے نبی کے دست مبارک کو شان کو بیان کر دیا، اب اے میرے امام میرے نبی کے لب مبارک کیسا ہے، میرے نبی کے زبان مبارک کیسا ہے، ان کی شان بیان کر دیجئے۔ تو پھر میرے امام کہیں گے وہ زبان سب سن کی جس کو سب سن کی پونجے گئے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے امام سے میں پوچھا اے میرے اعلیٰ حضرت آپ بتائیے نبی کا لب مبارک کیسا ہے، نبی کا دہن مبارک کیسا ہے، نبی کا ہونٹ مبارک کیسا ہے، تو میرے آقا کہیں گے، میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہیں گے اے ذوالفقار نبی کا لب مبارک کیا ہے تو سننا چاہتا ہے، نبی کا ہونٹ مبارک کیسا ہے تو سننا چاہتا ہے، تو سن امام اس کو محبت بردستہ ہو کر کہتے ہیں سرتابہ قدم ہے تیرے بہت خوب، بہت خوب، سرتابہ قدم ہے تیرے سلطان زمن پھول لب پھول سبحان اللہ، قدم ہے تیرے سلطان واہ واہ واہ، سرتابہ قدم ہے تیرے سلطان زمن پھول، یا رسول اللہ لب پھول دہن پھول زقن پھول لب جو ہے ہونٹ کو کہتے ہیں، دہن منہ کو کہتے ہیں، اور زقن تھوڑی کو کہتے ہیں۔ واہ واہ اعلیٰ واہ، حضرت کہتے ہیں پھر اب میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہا اے میرے امام کیا چاہیے بتائیے، نبی کے پسینے مبارک میرے نبی کے پسینے مبارک کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے جسم میں پسینہ آ جائے تو ہماری بیوی ہم سے جدا ہو جاتی ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں، لیکن اے میرے امام میرے نبی کا پسینہ مبارک کیسا ہے، ان کے پسینے مبارک کی شان بتائیے۔ تو میرے امام کہتا ہے میرے تو آنسو یہ ہے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر پھر جائے کفن، مانگے نہ عطر کبھی پھر جائے کفن۔ محترم سامعین کرام وقت کی اور بھی دیگر علماء کرام ہیں، میں اپنے تقریر کو یہی سے ختم کر رہا ہوں، میرے بولنے میں کوئی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، میں خالق کائنات کے بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات میری توبہ کو قبول فرمائے، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کر سر عام رب السلام۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت اللہ مفتی ذوالفقار صاحب جو نبی کے حسن سے لے کر پسینہ تک کی جو ہے معجزہ دیکھا کر چلے گئے، اور مجھے سن کے میرا دل برجستہ یہی کہہ اٹھا کہ اللہ اکبر